جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بڑا اہم موضوع ہے اور اس پہ بات کرنی ہے، آپ کو بڑی اہم معلومات شیئر کرنی ہیں، اور وہ موضوع ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ڈونلڈ لو کی وہاں پیشی ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اور وہ پیشی ہوئی ہے جناب ہاؤس آف فارن افیئر کی جو کمیٹی کی آگے سب کمیٹی ہے، وہاں ڈونلڈ لو جو امریکی سفارتکار ہیں، جن پہ عمران خان اور پی ٹی الزام لگاتے رہے ہیں کہ انہوں نے سائفر کے ذریعے دھمکی دی ہمارے سفیر کو، اور سفیر نے وہ دھمکی جو ہے وہ انہوں نے سائفر کے ذریعے پاکستان کے وزارت خارجہ میں بھجوائی، اور اسی کے نتیجے میں میرے خلاف جو ہے وہ سازش کی گئی اور مجھے ہٹایا گیا اقتدار سے۔ یہ عمران خان کا دعویٰ رہا ہے جب سے ان کو اقتدار میں ہٹایا، بلکہ جب وہ ابھی اقتدار میں تھے، جب ان کے خلاف عدم اعتماد تحریک لائی جا رہی تھی، تب بھی وہ یہ باتیں جو ہیں وہ کر رہے تھے۔ تو آج واشنگٹن ڈی سی امریکہ کے دارالحکومت میں، وہاں پہ یہ کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی ہے۔ اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں، اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں، اس حوالے سے آپ کو آج کے ویلاگ میں سارا شیئر کریں گے۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء جو ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ڈونلڈ لو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، وہ پوری دنیا میں پاکستان نے اس کو مشہور کروا دی ہے۔ چاندی سفارتکار ہوں گے شاید جو اتنا مشہور ہوتے ہیں، جو پاکستان کی وجہ سے جناب ان کو ہر طرح، ہر بندہ جو ہے وہ پوری دنیا میں تقریباً جانتا ہے ڈونلڈ لو کو، سینئر امریکی سفارتکار ہیں۔ وہ آج پیش ہوئے جو سب کمیٹی تھی ہاؤس آف فارن افیئر کی کانگریس میں، تو وہاں پہ جو امریکی ایوان نمائندگان ہیں اور سینیٹر ہیں وہاں وہ موجود تھے، ان کے سامنے یہ پیش ہوئے اور مختلف جو سوالات ہیں ان کے جوابات انہوں نے دیے۔ ڈونلڈ لو کا اس کمیٹی میں پیش ہونا یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے وہاں کے جو آرگنائزر ہیں، ایک عاطف خان جو کہ انٹرنیشنل افیئر پہ ایڈوائزر ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے، ان سے جب بات ہو رہی تھی اس موضوع کو لے کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی، ان کے دعوے کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہاؤس کی جو سب کمیٹی ہے فارن افیئر کی، وہاں پہ یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے، اور پہلی دفعہ صرف جو ایجنڈا ہے وہ سارا پاکستان تھا۔ ادروائز پہلے افغانستان ساتھ ہوتا تھا یا جنوبی ایشیا کے دیگر معاملات، لیکن یہاں ون پوائنٹ ایجنڈا پاکستان کے معاملات، پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن کا جو سناریو ہے، یہ عمران خان کو جو ریموول ہے گورنمنٹ سے، وہ سارا ڈسکس ہوا، اور اس پہ ہیئرنگ ہوئی اور سوال و جواب ہوئے، اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اس کانگریس کی ہیئرنگ انہوں نے لائیو وہاں پہ سنی، اس کانگریس کے جو ہال ہے وہاں پہ موجود تھے، اور وہ نعرے بازی بھی کرتے رہے ڈونلڈ لو پہ، ان کو جھوٹا جھوٹا بھی ہے وہ کہتے رہے۔ تو آج ہوا کیا کہ جب ڈونلڈ لو نے سے یہ سوال کیا گیا کانگریس مین کی طرف سے کہ جناب بتائیں یہ سائفر والا کیا معاملہ ہے، امریکہ کے پہ الزام ہے کہ جناب سازش کر کے عمران خان کو اٹھایا، تو انہوں نے اس پہ کہا کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی، نہ میں نے کوئی اس پہ کوئی اپنا رول پلے کیا ہے، اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس معاملے سے، کوئی جو ہے وہ سازش نہیں ہوئی۔ اور جو پاکستان کے سفیر تھے اس وقت، اسد مجید، جنہوں نے وہ سائفر بھیجا تھا پاکستان، انہوں نے بھی پاکستان میں اداروں میں متعلقہ فورم پہ جا کے کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ سو لہٰذا یہ عمران خان کا جو دعویٰ ہے یا کلیم ہے، یہ سراسر جھوٹا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے بڑا کھل کے اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا اس کمیٹی میں، جہاں پہ جب انہوں نے یہ بات کر رہے تھے تو پھر پی ٹی آئی کے وہاں پہ موجود جو لوگ تھے وہ بڑی نعرے بازی بھی کر رہے تھے کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ خود جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ لو سے جو ہے وہ اس حالیہ الیکشن کے والے سے بھی سوالات ہوئے، عمران خان کے خلاف جو کیسز تھے ان پہ بھی بات ہوئی، اور جس پہ وہ بتا رہے تھے کہ جو وہاں پہ آبزرور تھے، انڈیپینڈنٹ آبزرور، ہم نے فیڈ بیک ان سے لیا، اور تقریباً 50% جو حلقے ہیں ان کے جو گنتی کا عمل ہے وہاں ان کو جو انڈیپینڈنٹ آبزرور ہے ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ایک سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اوورآل جو انتخابی پروسیس ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، اور جس کے اسی وجہ سے ہر صوبے میں تقریباً مختلف پارٹی کی جناب وہ حکومت ہے، وہ اس بات کو اس انداز سے جو ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سے جب سوال کیا گیا جو انتخابی پروسیس میں irregularities ہیں یا ریگنگ کے الزامات ہیں، تو انہوں نے کہا اس پہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے،
انہوں نے کوئی کمیٹی اس پہ بنا دی ہے، وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں گے اور ہم جناب پورا جو ہے وہ فوکس کریں گے، ہم اس کمیٹی کی جو پروسیڈنگ ہے ان پہ بغور ان کا جائزہ لیں گے اور ہم اس بات پہ زور دیں گے کہ جناب انڈیپینڈنٹلی اور فیئرلی جو ہے اس بات کی انویسٹیگیشن ہو کہ کہاں کہاں جو ہیں وہ دھاندلی کے الزامات ہیں، ان میں کتنی سے طاقت ہے، کتنی سچائی ہے. تو یہ انہوں نے کہا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے اوور آل جو امریکہ کے لیے پاکستان کی سگنیفیکنس ہے، اہمیت ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا پاکستان ہمارا بڑا اہم شراکت دار ہے، خاص کر کے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں پاکستان کا بڑا نمایاں رول ہے. پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے. افغانستان کی جنگ کے جو اثرات ہیں وہ براہ راست پاکستان پہ آئے ہیں، اور حالیہ دنوں میں جناب ٹی ٹی پی پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں یا لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان پہ براہ راست جو حملے کر رہا ہے اور پاکستان کے جو ہے وہ کافی جانی مالی نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان ہمارا خطے میں جو ہے یا ریجن میں بڑا اہم جو ہے وہ ایک اتحادی ایک اہم ملک ہے. یہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا. یہ جو ہیرنگ ہوئی آج، اس کی سگنیفیکنٹ کئی طرح سے ہے. ایک تو اس پہ ہم گورنمنٹ کا جو ہے موقف وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ عطا تارڑ جو ہیں وفاقی وزیر اطلاعات، انہوں نے جناب آج آ کے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ جناب کیا زبردست ڈونلڈ لو نے جناب ٹھپا لگا دیا اس الیکشن پہ بھی کہ جناب الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے کہا جناب ڈونلڈ لو نے اس بات پہ بھی ٹھپا لگا دیا ہے کہ عمران خان جناب جھوٹا ہے، عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. اس پہ بھی آج ٹھپا لگا دیا ڈونلڈ لو نے کانگریس کی جو ہے وہ ہیرنگ کے دوران اس بات کو کر کے جناب کہ عمران خان کے خلاف ہم نے کوئی سازش نہیں کی، ان کے دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کا اگر پوائنٹ آف ویو آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہاؤس کی جو سب کمیٹی ہے فارن افیئرز کی، وہاں پہ اتنا بڑا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے اور وہاں پہ کھل کے جو ہے وہ پاکستان کے معاملات پہ بات کی گئی ہے. پاکستان کے عدالتی معاملات کو جو ہے وہ انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، پھر جو الیکشن کے معاملات تھے ان کا، اور جو بھی پھر اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی کھل کے اور بڑے جو ہے وہ ڈیٹیل سوال جو آپ کا سیشن جو ہے تقریباً 1.25 گھنٹے کا جو ہے یہ کویشچن آنسر سیشن جو ہے یا یہ ہیرنگ جو ہے وہ چلی ہے. تو یہ اس لحاظ سے یقینی طور پر بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ اتنے ہائیسٹ فورم پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح کی ہیرنگ جو ہے وہ کروانے میں کامیاب ہوئی ہے. چاہے انہوں نے اس پہ لابنگ کی ہے، جو بھی انہوں نے کی ہے وہ اس حد تک ضرور کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو معاملات ہیں، جو اپنے اعتراضات ہیں یا جو کنسرن ہیں اس الیکشن کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے یا ان کے کیسز کے حوالے سے، وہ امریکی کانگریس تک وہ لے گئے ہیں اور اتنے ہائیسٹ فورم پہ جو ہے ان پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اور یقینی طور پہ یہ جو امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا ان کے جو پالیسی ساز ہیں اس پہ یقینی طور پہ وہ ضرور سوچیں گے، کیونکہ وہاں یہ بات بھی ہوئی ہے. وہاں پہ ایک کانگریس مین نے ڈونلڈ لو کو جو ہے وہ اس بات پہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ امریکی جو سفیر ہے پاکستان میں اس سے بات کریں اور وہ جائے امریکہ کا جو سفیر ہے پاکستان میں جا کے عمران خان سے جیل میں ملے اور تاکہ وہ ان کی سیفٹی کو انشور کرے، کیونکہ عمران خان جب زندہ رہے گا تو تب آ کے بتائے گا نا کہ اس کے حوالے سے جو بھی وہ دعویٰ کرتا ہے کانسپریسی کا یا سازش کا، تو ان کی جو سیکیورٹی ہے یا ان کی جان کا تحفظ ہے اس حوالے سے اس کو انشور کرے. جو پاکستان میں امریکہ کا سفیر ہے وہ جائے جا کے جیل میں عمران خان سے ملے. تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ ایک آبزرویشن ہے جو وہاں پہ دی گئی کانگریس مین کی طرف سے ڈونلڈ لو کو. اب دیکھیں اس پہ ظاہر وہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، لیکن کیونکہ امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے نومبر میں، اور الیکشن کے ماحول میں میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ باتیں ہوں گی. لوگ جو ہیں جب کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں، جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں سے سوال جواب ہوتے ہیں، ہیومن رائٹ وائلیشن کی بات ہوتی ہے، جو جمہوری چیلنج ہے پاکستان میں ان پہ بات ہوتی ہے. تو جب ووٹ مانگنے جائیں گے تو لوگ ان کو پوچھیں گے، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. غزہ پہ بات ہوگی، فلسطین پہ بات ہوگی، تو ان معاملات پہ وہ کھل کے بات کریں گے. تو وہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس پہ اور زیادہ باتیں ہوں گی. اور دوسری طرف جو گورنمنٹ کا پی ڈی ایم کا سٹانس ہے وہ بھی جو ہے وہ ویگ ہے، وہ واضح نہیں ہے، اس میں بھی جھول ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ جب یہ بنیادی طور پہ یہ سائفر کا معاملہ، یہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد، یہ سارا معاملہ تب آیا، یہ چیزیں تب منظر عام پہ آئیں جب عمران خان رشیا کے دورے پہ گئے. اور رشیا کے دورے پہ اس وقت گئے جب جو ہی وہاں پہنچے ہیں تو رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر دیا.
اور بڑا کرٹیسائز کیا گیا ویسٹ کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، کہ عمران خان جناب ایک ایسے وقت میں کیوں وہاں پہ گئے ہیں جب وہاں روس جو ہے وہ ایک دوسرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے۔ اسی کانٹیکس میں جناب ڈونلڈ لو کی ملاقات ہوتی ہے اسد مجید سے، اور وہاں پہ جو انہوں نے زبان استعمال کی وہی اس کو جناب ڈی کوڈ کر کے اسد مجید نے سائفر کی صورت میں پاکستان بھیجا تھا۔ اور وہ تھا کیا بنیادی طور پہ، وہ کنسرن تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ڈونلڈ لو نے جو ہے وہ ایکسپریس کیے یا ان کا اظہار کیا اسد مجید سے جو پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں، کہ بھائی جان یہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بڑا غصہ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لوگوں کو بڑی تپ ہے عمران خان پہ کہ وہ ایک ایسے وقت میں روس کا دورہ انہوں نے کیوں کیا جب روس جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہا ہے یوکرین پہ۔ تو اسی بات کو لے کے عمران خان پھر دعویٰ کرتے رہے کہ جناب اسی کنٹیکسٹ میں میرے خلاف تحریک اعتماد آئی اور امریکہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کے جو ہے یہ سازش رچی اور مجھے اقتدار سے ہٹایا۔ تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 2018 کے الیکشن میں عمران خان کو سپورٹ کر کے جتایا گیا اور اس کے بعد جو بھی لیجسلیشن ہوئی لوگوں کو پورے کرنا، بندے اکٹھے کرنے، اپوزیشن کی پکڑ دکڑ، تو اسٹیبلشمنٹ سارا یہ کر رہی تھی عمران خان کے لیے۔ جب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہٹی ہے، ایم کیو ایم کو انہوں نے پیچھے ہٹوایا ہے یا کاف لیگ کے حوالے سے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ باپ پارٹی، تو ان کی گورنمنٹ کے ظاہر نمبر ان کے پورے نہیں تھے، تو پھر گورنمنٹ نے آٹومیٹکلی گرنا ہی تھا، تحریک اعتماد کامیاب ہی ہونی تھی۔ اور پھر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ زرداری صاحب کہتے تھے کہ باجوہ صاحب نے آ کے ہمیں کہا کہ جناب یہ کریں آپ، ہم عمران خان کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں۔ اور یہ باتیں تو ساری اب پبلش ہو چکی ہیں، یہ پبلک میں آ چکی ہیں ساری باتیں کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی تھی عمران خان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ گرانے میں۔ تو دوسری طرف عمران خان نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا ایز پرائم منسٹر، اور ڈی مارچ ایشو کرنے کی بات ہوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں۔ اس بات کو کہا گیا کہ جناب جو زبان استعمال کی ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر کے ساتھ وہ غیر سفارتی زبان تھی۔ پھر جب عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، تو آپ کو یاد ہو کہ شہباز شریف صاحب نے بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی پہلی جب میٹنگ بلائی تو اس میں بھی کہا کہ جناب اس پہ ڈی مارچ کرنا چاہیے، اور یہ جو زبان استعمال کی ڈونلڈ لو نے وہ غیر سفارتی زبان تھی، وہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر یاد ہو تو اس وقت کے جو ڈی جی ایس پی آر تھے، یعنی فوجی ترجمان جو تھے اس وقت، جنرل افتخار بابر افتخار، ان سے سوال کیا وسیم عباسی نے جو ایڈیٹر ہیں وی نیوز کے، ہمارے ساتھ دی نیوز میں کافی عرصہ ہمارے کولیگ رہے، تو انہوں نے سوال کیا تھا بابر افتخار صاحب سے کہ یہ سائفر کیا ہے، یہ سازش ہے، مداخلت ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا مداخلت ہے، سازش نہیں ہے، یعنی کانسپریسی نہیں ہے لیکن انٹرونشن ہے، مداخلت ہے یہ امریکہ کی طرف سے۔ تو یہ اتنا بڑا کھلا اعتراف تھا فوج کی طرف سے اس وقت، تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ سائفر موجود ہی نہیں تھا یا امریکہ کا کوئی کنسرن ہی نہیں تھا عمران خان کا رشیا کے دورے کو لے کے، تو یہ میں سمجھوں گا کہ اس میں بھی صداقت نہیں ہے، اس میں بھی جو ہے وہ سچائی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے کہ جناب عمران خان کو بالکل ہی جھوٹا انہوں نے کہہ دیا ہے اور الیکشن بھی ٹرانسپیرنٹ انہوں نے قرار دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نہ تو اس الیکشن کو انہوں نے بالکل ٹرانسپیرنٹ قرار دیا ہے، نہ ہی اس بات سے کوئی انکاری ہے کہ کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آپ نے یہ باتیں نہیں ان کو انڈورس کیا؟ کیا شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں آ کے بھی کیا اس بات کو انڈورس نہیں کیا گیا کہ سائفر موجود ہے اور سائفر میں جو زبان استعمال کی گئی یا جو کمیونیکیشن کی گئی وہ غیر سفارتی تھی؟ اور کیا جنرل بابر افتخار نے ریکارڈ پہ نہیں کہا کہ یہ انٹرونشن تھی، مداخلت تھی امریکہ کی طرف سے؟ تو یہ چیزیں ساری ریکارڈ کا حصہ ہیں اور اس کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کا یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بڑی ون ون سچویشن ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دو چیزوں پہ ہمارا بڑا کنسرن ہے، ایک عمران خان کی جان اور جیل میں بند ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے بڑے خدشات ہیں ہمیں، اور جس طرح کے بونڈے کیسز میں ان کو عدالت جیل میں بند کیا گیا وہ اپنی طور پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ساتھ ساتھ جو 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان جو بند ہیں غیر قانونی طور پہ، ان کی رہائی میں بھی یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کرے گا آج کی ہیئرنگ، کیونکہ پوری دنیا نے اس ہیئرنگ کو جو ہے وہ نوٹ کی ہے، اور یہ کوئی چک چمرے جو ہے وہ ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے، امریکی کانگریس میں یہ ہیئرنگ ہوئی ہے، اور امریکی دارالحکومت میں یقینی طور پر جب
کو بات ڈسکس ہوتی ہے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا میسج جاتا ہے، اور وہ پی ٹی آئی ظاہر یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ پی ٹی آئی عمران خان اور ان کے کارکنوں ورکروں کے لیے کوئی نہ کوئی سپیس جو ہے وہ شاید نکلے گی، اور خاص طور جب نومبر میں الیکشن ہوگا اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی اس چیز پہ بیک کر رہی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کو ریویو ضرور کیا جائے گا، اور اس میں ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے پھر جو ہے وہ آگے راستے نکلتے ہوئے نظر آئیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے آنے والے ویلاگ میں۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔